نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان حضرت پترالوی، جامعہ جماعتیہ مہر العلوم، حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر صاحب نقشبندی۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. قرۃ عیون الصلحاء، جانشین مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب ملت، سرمایہ ملت، فاضل جلیل، عالم با عمل، فخر ملت حضرت علامہ عزیز الدین کوکب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، مجھے کچھ عرصہ پیشتر حضرت قبلہ علامہ عزیز الدین کوکب صاحب نے حکم فرمایا کہ جامعہ جماعتیہ مہر العلوم سے عقیدتوں اور محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر کے مدینہ شریف بھیجا جا رہا ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ اس گلدستے کی تیاری میں آپ بھی شامل ہوں. تو میں آج اس نیت سے ہی حاضر ہوا ہوں کہ آج جو محبتوں اور عقیدتوں کا گلدستہ مدینہ منورہ بھیجا جا رہا ہے، اس کی تیاری میں مجھ گناہگار کا نام بھی شامل ہو. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے. میرے لیے سعادت ہے کہ اس علمی مرکز پہ حاضری نصیب ہو رہی ہے. علماء کرام کی دستار بندی کے موقع پر اس محفل پاک میں لب کشائی کی سعادت مل رہی ہے. میرے لیے یہ محرومی ہے کہ حضرت قبلہ استاذ العلماء، آبرو علم و دانش، مصنف کتب کثیرہ حضرت قبلہ علامہ عبد الرزاق بطرالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زیارت نہیں کر سکا، بالمشافہ ملاقات نہیں کر سکا، لیکن آپ سے عقیدت رکھنے والوں میں بہرحال میں شامل ہوں. آپ کی شخصیت مبارکہ کا جو نقشہ میرے ذہن میں ہے کہ علم، عمل اور اخلاص،
یہ تینوں چیزیں یکجا دیکھنی ہوں تو حضرت استاذ العلماء کو دیکھ لیں۔ کسی عالم ربانی کو دیکھنا ہو تو حضرت استاذ العلماء کو دیکھ لیں۔ صرف علم سے بندہ عالم نہیں بنتا جب تک یہ تین چیزیں نہ ہوں، علم بھی ہو، عمل بھی ہو اور اخلاص بھی ہو۔ یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں تو پھر ذہن بھی روشن ہوتا ہے اور دل بھی روشن ہوتا ہے۔ عالم ربانی وہ کہلاتا ہے جس کے ذہن میں علوم نبوت ہوں اور جس کے دل میں فیضان نبوت بھی ہوں، جس کی نظر حدیث کی کتاب کو دیکھ رہی ہو اور جس کا دل مواجہ شریف پہ حاضر ہو۔ عالم تو بہت ہیں لیکن عالم ربانی کوئی کوئی ہے۔ یہ ادارہ جس ہستی نے قائم فرمایا ہے ان کے بارے میں تو آج جب میں یہاں حاضر ہو رہا تھا تو مجھے ایک شعر ذہن میں آ رہا تھا کہ خیال و فکر کی رعنائیاں بھی شامل ہیں میرے لہو میں میرے شجرہ نسب کی طرح۔ باپ بھی عالم، دادا بھی عالم، پردادا بھی عالم، خیال و فکر کی رعنائیاں بھی شامل ہیں میرے لہو میں میرے شجرہ نسب کی طرح۔ کہ مجھے جو خون ملا ہے وہ خون پاکیزہ ہے اس حوالے سے کہ اس میں دینی علوم بھی ہیں، دینی غیرت بھی ہے، عشق رسول بھی ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھے شجرہ ہائے نسب، لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھے شجرہ ہائے نسب، لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت استاذ العلماء کی کتابیں گواہ ہیں وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ غزالی زماں ہوں یا حضرت ابو البرکات ہوں یا حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی ہوں، ان عشاقان رسول کا جو قبیلہ ہے اس قبیلے سے حضرت استاذ العلماء تعلق رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے جسم تو پاکستان کی سرزمین پہ رہتے تھے پر دل کوچہ محبوب کا طواف کرتا رہتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت استاذ العلماء کی بالمشافہ زیارت تو نہیں کر سکا، ملاقات نہیں کر سکا، لیکن آپ کے شاگردوں سے بہرحال ملا ہوں، آپ کے فیض یافتگان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، اور آپ کے شاگردوں سے مل کے مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ جن کے تراشے ہوئے ہیرے اتنے روشن ہیں وہ سنگ تراش کتنی شان والا ہوگا۔ اور آپ کے شاگردوں سے مل کے احساس ہوتا ہے کہ علماء نبیوں کے علم کے ہی وارث نہیں ہوتے، اخلاق عالیہ کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو صرف علم کے ہی وارث نہیں ہوتے، ان کے اخلاق عالیہ کے بھی وارث ہوتے ہیں اور ان کے مشن کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ تو آج میں یہ بات بغیر کسی تحسین کی طلب یا خوشامد کے کہہ رہا ہوں، جب حضرت علامہ عزیز الدین کوکب صاحب بیان فرما رہے ہوں تو خود میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا خطاب سنوں، کیونکہ آپ کے خطاب میں جہاں جامعیت ہوتی ہے، نقطہ آفرینی ہوتی ہے، وہیں ملت کا درد بھی ہوتا ہے، علمی خطاب بھی ہوتا ہے۔ تو میں آپ جتنا بڑا خطیب تو نہیں ہوں، اور میرے لیے یہ سعادت ہے کہ آپ کے سامنے آج چند گھڑیاں لب کشائی کر رہا ہوں۔ آج چند خوش نصیب علماء جنہوں نے یہاں درس نظامی کیا، ان کے سروں پہ دستار فضیلت بھی سجائی جا رہی ہے۔ میں بازار سے کپڑا لے کر اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پہ باندھ لوں تو اس کپڑے کی وہ قیمت نہیں ہوگی اگر میرے استاد میرے سر پہ دستار باندھ لیں، اگر میرے مشائخ میرے سر پہ دستار باندھ۔
خود اپنے سر پہ پگڑی باندھنے یا کسی دوسرے سے بندوانے میں فرق ہے۔ آج جو مشائخ ان علماء کے سروں پہ دستار سجائیں گے ان کی نسبتوں کی برکت بھی شامل حال ہوگی، ان علماء اور مشائخ کی نسبتوں کے فیوزات بھی شامل حال ہوں گے۔ میں کئی ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کے سروں پہ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب لائل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دستار باندھی تو انہوں نے ساری زندگی اس دستار کو سنبھال کے رکھا، اور جب بیمار ہوئے تو اولاد کو وصیت کی یہ چادر میرے استادوں نے دی تھی، اسے میرے کفن کی چادروں میں شامل کر لینا، میں اسے اپنی بخشش کا سامان سمجھتا ہوں۔ اشتہار پہ آپ نے پڑھا ہوگا دستار فضیلت، یہ عام دستار نہیں ہے، یہ فضیلت والی ہے جو آج آپ کو دی جا رہی ہے، تو جن گھروں میں یہ دستار جائے گی وہاں برکتیں جا رہی ہیں۔ اس کپڑے کو بازاری قیمت سے نہ دیکھیں کہ بازار میں اس کپڑے کی قیمت کیا ہے، اس کی نسبت دیکھیں کہ کس نسبت سے یہ آپ کو باندھا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا علم، حدیث نبوی کا علم، دینی علوم، ان کی نسبت سے آج یہ دستار آپ کے سروں پہ سجائی جا رہی ہے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ صاد آیت نمبر 29 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ کریم نے فرمایا وہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ تو آج اس کتاب کی نسبت سے جو دستار آپ کو باندھی جا رہی ہے یہ برکتوں والی دستار ہے۔ جتنی اعلیٰ نیت ہوگی اسی قدر برکات حاصل ہوگی، جس قدر ادب کریں گے اسی قدر زیادہ برکات حاصل ہوں گی۔ فرانس کا ایک اسکالر ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی انسان کا مقام متعین کرنا کا مقام کیا ہے تو یہ دیکھیں دنیا کو ان کے وجود سے کیا کچھ ملا ہے۔ مسٹر لامارتین فرانس کا ایک اسکالر ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں کسی انسان کو پرکھنے کے جتنے اصول ہیں وہ سارے لے آؤ اور پھر رسول عربی کی ذات کو پرکھو، تم اس نتیجے پہ پہنچو گے مخلوق میں ان کی کوئی مثل نہیں ہے، مخلوق سے ان کا مقام بلند ہے، خالق کے بعد ان کا مقام ہے۔ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ کسی کے وجود سے دنیا کو کیا ملا ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو جو کچھ حضور کے وجود پاک سے ملا ہے، مل رہا ہے، ملے گا، یہ کسی اور کے وجود سے نہیں مل سکتا۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، لیکن کوئی ایسا معجزہ ہے جو آج ہمارے سامنے ہو۔ حضور نے انگشت مبارک اٹھائی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس معجزے کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ معجزہ ہم نے دیکھا نہیں۔ پتھر کو پانی پہ تیرایا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں لیکن ہم نے یہ معجزہ دیکھا نہیں ہے۔ درخت کو زمین پہ دوڑایا ہے آپ نے، ہم اس معجزے کو مانتے ہیں لیکن ہم نے یہ معجزہ دیکھا نہیں ہے۔ آج کوئی معجزہ ایسا ہے جو ہمارے سامنے ہو اور ہم کافروں کو بھی دکھا سکتے ہوں کہ دیکھو یہ ہے ہمارے آقا کا معجزہ۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، قرآن پاک حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن وہ معجزہ ہے جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو آج بھی ہم غیر مسلموں کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے ہمارے آقا کریم کا معجزہ۔ قرآن پاک کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ، وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا۔ لفظ کتاب مصدر ہے لیکن مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے،
لفظ کتاب ہے لیکن معنی مکتوب ہے، اور کتاب کا معنی ہے لکھنا، مکتوب لکھی ہوئی چیز. تو کتاب مصدر ہے لیکن مفعول کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں. اور کتاب کا لفظی معنی کیا ہے؟ لکھنا. کتابت جسے ہم کہتے ہیں اس کا لغوی معنی ہے جوڑنا. کتابت جوڑنے سے ہوتی ہے. من نقطوں کو جوڑیں تو حرف بنتے ہیں، حرفوں کو جوڑیں تو لفظ بنتے ہیں، لفظوں کو جوڑیں تو جملہ بنتا ہے، جملوں کو جوڑیں تو مضمون بنتا ہے، مضامین کو جوڑیں تو کتاب بنتی ہے. تو ابتدا کیا ہے؟ جوڑنا. نقطے کو جوڑا، چند نقطے جوڑیں تو حرف بنتا ہے، حرفوں کو جوڑیں تو لفظ بنتا ہے. تو کتابت کا لغوی معنی تو ہے جوڑنا. جب آپ نے نقطوں کو جوڑا حرف بنے، حرفوں کو جوڑا لفظ بنے، لفظوں کو جوڑا جملے بنے، جملوں کو جوڑا تو پھر مضمون بنا. کتاب کا تو معنی ہی جوڑنا ہے، لیکن حیرت ہے آج لوگ کتاب کو ہی سامنے رکھ کے توڑنے کا کام کر رہے ہیں. کتابت کا تو لغوی معنی ہی جوڑنا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہاں لفظ کتاب کو جو چیز معرفہ بنا رہی ہے وہ اگلا فعل ہے. عام کتاب مراد نہیں، بلکہ وہ کتاب جسے ہم نے نازل فرمایا ہے. انزلناہ، وہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے. اتارنے کا لفظ بتا رہا ہے قرآن اس دنیا کی چیز نہیں، یہاں اسے اتارا. مجھے دیکھو اور میری طاقتوں کو دیکھو، مجھے دیکھو اور میری عظمتوں کو دیکھو، مجھے دیکھو اور میری شانوں کو دیکھو. ہم نے اسے اتارا ہے. اور ہم کون ہیں؟ ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہارے مالک ہیں، ہم تمہارے رازق ہیں. ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہمارے ارادے سے دنیا میں آئے ہو. ہمارا ارادہ ہی تمہیں دنیا سے واپس لائے. یہ جو جمع کا صیغہ اللہ پاک نے اپنے لیے بولا ہے، اس میں ایک جلال اور ایک مقام پر تو اللہ کریم نے قرآن پاک کا ذکر کرتے ہوئے 4 دفعہ اپنے لیے جمع کا صیغہ بولا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہیں، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. 4 دفعہ اللہ کریم نے اپنے لیے جمع کا صیغہ بولا ہے. نحن نزلنا الذکر، ہم ہیں، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن پاک کیا ہے؟ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے. ایک نسبت تو یہ ہے کہ کلام خالق کا ہے، پر مخلوق کو ملا کس کے ذریعے سے ہے؟ کتاب انزلناہ الیک، محبوب اسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے. حفاظ بیٹھے ہیں، آپ سب کو یہ آیت یاد ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ اتارتے تو آپ دیکھتے پہاڑ خشیت الہیہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. کشمیر میں جائیں تو پہاڑوں کے اوپر مدرسے بنے ہوئے ہیں، پورا قرآن پڑا ہوا ہے پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ریزہ ریزہ. تو پھر یہاں مراد کیا ہے؟ وہ معنویت جو سینہ مصطفیٰ نے اٹھائی ہے، قرآن کی وہ روحانیت جو سینہ مصطفیٰ نے اٹھائی ہے. یہ جو ورق پہ لکھا ہوا ہے یہ الفاظ ہیں، یہ ظاہر ہے قرآن پاک کا، پر اس کے اندر جو باطن ہے قرآن کا وہ سینہ مصطفیٰ نے اٹھایا ہے. اس قرآن کی جو معنویت ہے، جو روحانیت ہے، وہ سینہ مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا.
یا اللہ تو فرما رہا ہے پہاڑ نہیں اٹھا سکتے، ہم دیکھ رہے ہیں جامعہ جماعتیہ میرالعلوم میں 10 سال کے بچے نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں تم وہ قرآن یاد کر رہے ہو جو سینہ مصطفیٰ سے ہو کے آیا ہے، براہ راست تم میں سے کوئی بھی قرآن کو اٹھا سکتا نہیں۔ یہ یاد کرنا اس لیے آسان ہو گیا ہے کہ یہ سینہ مصطفیٰ سے ہو کے آیا ہے، یہ نسبت مصطفیٰ سے ہو کے آیا ہے، سینہ مصطفیٰ اور پھر زبان مصطفیٰ سے لگ کے آیا ہے، اس لیے اب ہمارے لیے اسے یاد کرنا آسان ہو گیا ہے۔ تو قرآن پاک کی 2 نسبتیں ہیں، ایک نسبت تو یہ کہ کلام اللہ کا ہے، اس نے اتارا ہے، قرآن اس دنیا کی چیز نہیں، اور دوسری نسبت یہ کہ قرآن حضور کے سینہ پاک پہ اتارا گیا ہے۔ کیا اللہ نے صرف قرآن اتارا ہی ہے یا سکھایا بھی ہے؟ دونوں طرح کی آیتیں قرآن میں ہیں۔ کسی آیت میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور کہیں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ میرے آقا کریم نے صحابہ کو صرف پڑھ کے سنایا ہی ہے یا سکھایا بھی ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے، قرآن میرے آقا کریم نے صحابہ کو قرآن پڑھ کے سنایا بھی ہے اور قرآن سکھایا بھی ہے۔ الحمدللہ جامعہ جماعتیہ میں یہ دونوں کام ہو رہے ہیں، قرآن پڑھایا بھی جا رہا ہے، قرآن سکھایا رہا ہے۔ میں نے حضرت استاذ العلماء کی ایک تحریر پڑھی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ درس نظامی کا مقصد ہے اپنے اندر یہ قابلیت پیدا ہو جائے کہ ہم قرآن کو سیکھ سکیں، احادیث کو سمجھ سکیں، اور جو بنیادی کتابیں ہیں فقہ کی ان تک ہماری رسائی ہو۔ اور پھر آگے آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو درس نظامیہ شروع ہوئی ہیں، 4 سال کی، 5 سال کی، 6 سال کی درس نظامیہ، واحد نہیں آپ نے لکھا، جمع لکھا ہے، یہ حضرت استاذ العلماء کی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں مقصد تو ہے درس نظامی کا کہ ایسی قابلیت پیدا ہو کہ قرآن کو سیکھ لیں، احادیث کو سیکھ لیں، دین کو سیکھ لیں۔ تو 4-5 سال کی یہ جو درس نظامیہ آج کل شروع ہوئی ہیں، کیا ان سے قرآن سیکھا جا سکتا ہے؟ اور پھر آپ فرماتے ہیں جس انداز میں پڑھایا جا رہا ہے آج کل، جو پڑھانے والوں کی قابلیت ہے وہ اگر سامنے رکھیں تو جو مقصد ہے درس نظامی کا وہ نہیں حاصل ہو رہا۔ یہ جس ہستی کے ادارے میں ہم بیٹھے ہیں انہوں نے تحریر لکھی تو اس کا ایک جملہ آپ کو سنا رہا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے اور قرآن سکھایا بھی۔ میرے آقا کریم نے قرآن پڑھ کے سنایا بھی ہے اور قرآن سکھایا بھی۔ آج ایک بڑی تعداد تو ایسی ہے کہ قرآن کو بس مانتے ہیں لیکن پڑھنے پڑھانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بڑی تعداد ایسی ہے جن کا تعلق پڑھنے سے ہے لیکن سیکھنے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ کریم نے اس اعلیٰ مقصد کے لیے چنا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو وقف کیا قرآن سیکھنے کے لیے۔ جو مقصد ہے دینی علوم کا، اس آیت مبارکہ میں نزول قرآن کا وہ مقصد جو بیان ہوا ہے وہی مقصد ہے درس نظامی کا اور ان اداروں کے قیام کا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، لفظ مبارک کے حوالے سے بعد میں گفتگو کرتا ہوں اگر وقت نے اجازت دی۔ پہلے یہ جو بات عرض کر رہا ہوں سیکھنے کے حوالے سے، فرمایا وہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ آج جن لوگوں کا قرآن سے تعلق ہے نا یہاں تک کی ہے کہ قرآن برکتوں والی کتاب ہے، پڑھ کے دم کرو شفا ملتی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ قرآن شفا ہے، لیکن یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ کوئی فوت اصال ثواب کرو ثواب پہنچتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، تلاوت کر کے اصال ثواب کرو ثواب پہنچتا ہے، لیکن یہ قرآن کی برکت ہے،
یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں ہے. ہمارا تعلق لفظ مبارک تک حاصل ہو. قرآن نزول یہ ہے کہ اس کی آیتوں پر تدبر کرو، غور و فکر کرو. وَلِيَتَذَكَّرَ الْأَلْبَابُ، عقل ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. پہلے برکت بیان ہوئی ہے، پھر تدبر بیان ہوا ہے، پھر تذکر بیان ہوا ہے. اس ترتیب پر غور کریں. جب آپ کا قرآن سے تعلق جڑے گا برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. لیکن نزول کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو لام لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ یہ بتا رہے کہ انزلناہ کا مقصد کیا ہے. قرآن اتارا گیا ہے تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں اور تذکر کریں. تذکر وہ کرے گا جس نے پہلے تدبر کیا ہوگا. ترتیب میں تدبر پہلے ہے، تذکر بعد میں ہے. نصیحت وہ یہ تذکر کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اپنے سامعین سے، فرمایا یہ بتاؤ عقل مند کون ہے؟ اولو الالباب کا لفظ بھی آیا ہے. تو آپ نے فرمایا عقل مند کون ہے؟ سامعین نے کہا عقل مند وہ ہے جو نفع نقصان میں فرق کر سکتا ہو، کھرے کھوٹے میں فرق کر سکتا ہو، وہ عقل مند ہے. جو نفع نقصان میں فرق کر لے وہ عقل مند ہے. آپ نے فرمایا نہیں، عقل مند وہ ہے جو نفع والی چیز کو اختیار کر لے، نقصان والی چیز کو چھوڑ دے. خالی فرق کرنے سے وہ عقل مند نہیں کہلائے گا. عقل مند تب کہلائے گا جب وہ نفع والی چیز کو اختیار کر اور نقصان والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لے، تب وہ عقل مند کہلائے گا. یہ جو تذکر کا مقام ہے کہ بندہ نصیحت حاصل کر لے، یہ اسے ملے گا جو پہلے تدبر کرے گا. اور تدبر کرنے کے لیے جو صلاحیت ہے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ جسے قرآن پاک کے ناسخ و منسوخ کا ہی پتہ نہ ہو، جسے متشابہات کے بارے میں جو اصول ہیں وہی نہ پتہ ہو. آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ایک المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اصول دین سے واقف نہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دین بیان کر رہے ہیں. تو اس دور میں اگر کوئی بندہ ایمان بچا کے لے گیا تو وہ بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے اصول دین نہیں پڑھے وہ بھی دین بیان کر رہے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے عرش پہ استوا فرمایا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت امام مالک نے فرمایا یہ سوال کرنا ہی گمراہی ہے، یہ سوال کرنا ہی بدعت ہے، یہ سوال کرنا ہی جائز نہیں. کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کیا صحابہ نے یہ سوال کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا خود رسول اللہ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں استوا کس کیفیت کا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا جو سوال حضور نے نہیں کیا، جو سوال صحابہ نے نہیں کیا، آج تو کرے گا تو تو گمراہ ہو جائے گا، تو بدعتی کہلائے گا. اور ہمارے ہاں آج کل یہ ذہن بن چکا ہے ہر سوال کا جواب دینا بعض لوگ اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں. پہلے یہ دیکھیں سوال کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. پہلے تو آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ یہ سوال کرنا جائز بھی ہے یا نہیں. تو قرآن پاک کے حوالے سے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بڑے مستقبل کے حوالے سے ایک ذمہ داری ہے. یہ جو دستار باندھی جا رہی ہے، جہاں یہ فضیلت والی ہے وہاں یہ ذمہ داری کی دستار بھی ہے. بڑی قیمتی بات، سونے کے پانی سے لکھنے والی بات فرما رہے تھے حضرت علامہ عزیز الدین کوکب صاحب کہ اللہ نے آپ کو عزتیں دیں کہ آپ دین پڑھنے کے لیے نکلیں، فرشتے راستے میں پر بچھاتے ہیں. تو جب آپ کو اللہ نے عزتیں دی ہیں تو اب آپ پر فرض ہے کہ ان عزتوں کی حفاظت کریں کہ اللہ ان عزتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے. تو یہ جو دستار آج آپ کو باندھی جا رہی ہے، جہاں یہ عزتوں والی ہے، فضیلتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، وہاں اس دستار کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، وہاں اس دستار کے کچھ فرائض بھی ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں. معاشرے میں اس وقت یہ حالت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نہ کسی دینی ادارے کا منہ دیکھا، نہ اصول دین پڑھے،
اردو کی کتابیں پڑھ کے دین بیان کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور لہجوں کے جادو چل رہے ہیں اور نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے، سلف صالحین سے کاٹ دیا جا رہا ہے۔ جب تک آپ استاد کے پاس بیٹھ کے دین نہیں سیکھیں گے، محض اپنے ذاتی مطالعہ سے آپ دین نہیں حاصل کر سکتے۔ جب تک کہ آپ کو پہلے سند کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اب ہمارے ہاں وہ رواج بھی نہیں رہا، اب صرف چند اردو کی کتابیں پڑھنا اس کو ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ کل رات ایک دوست کہنے لگے کہ جی اولیاء اللہ تو کوئی شان نہیں رکھتے، بابے تو کوئی شے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا نماز میں آپ روز پڑھتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں دے راہ تے چلا جڑے شے ہی کوئی نہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کریم نے 4 گروہوں پہ انعام فرمایا ہے، نبیوں پہ، صدیقوں پہ، شہیدوں پہ اور ولیوں پہ۔ صرف نبیوں پہ انعام کیا یا نبیوں کے بعد بابوں پہ بھی انعام کیا ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا ان کے دامن خالی ہیں یا بھرے ہوئے ہیں؟ اللہ کا انعام معمولی چیز ہے۔ جب اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے تو اللہ نے ان کو شانیں عطا فرمائی، کمالات عطا فرمائے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، فرمایا وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا وہ کتاب بڑی برکتوں والی ہے۔ کتاب برکتوں والی ہے تو جس کے سینے میں اس کتاب کا علم آ جائے گا وہ سینہ بھی برکتوں والا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کتاب جس محبوب کی جس محبوب کے سینہ پاک پہ نازل ہوئی ہے وہ اس محبوب کا وجود برکتوں والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں بنانے والے نے مجھے بنایا ہی مبارک ہے۔ بنانے والے نے سورج کو روشن بنایا، سورج طلوع ہوگا روشنی پھیل جائے گی۔ بنانے والے نے شہد کو مٹھاس دی ہے، جس منہ میں شہد ہوگا اس منہ میں مٹھاس ہوگی۔ بنانے والے نے میرے وجود میں برکتیں بھر دی ہیں، میں جہاں سے گزر جاؤں وہاں بھی برکتیں، جہاں بیٹھ جاؤں وہاں بھی برکتیں۔ حضرت عیسیٰ بڑے مبارک وجود والے ہیں، قم بِإِذْنِ اللہ کہیں مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے نظر مل جاتی ہے، نہ دم کریں نہ دوائی دیں، صرف ہاتھ ٹچ کریں، مسیح ہیں، مسا کر کے مرض دور کر دیتے ہیں۔ مٹی کا مجسمہ سامنے رکھیں، پھونک مار کے زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ پیارے عیسیٰ آپ بڑی برکتیں رکھتے ہیں، بڑی شانیں رکھتے ہیں، پر بے صد کا مقصد کیا ہے؟ فرماتی ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بڑی برکتوں والا ہے، اور آپ بشارت دینے آئے ہیں رسول اللہ کی۔ صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، آگے جو ہوکا دے رہے ہیں نا با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، وہ ہوکا دینے والا مردے زندہ کر لیتا ہے تو پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہوگی؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ
नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। हज़रत उम्मे माबद से पूछें, बीमार बकरी के थनों को मेरे आका करीम ने दस्ते मुबारक लगाया है, घर में बर्तन ख़त्म हो गए हैं, बकरी के थनों में दूध ख़त्म नहीं हुआ। इमाम बुखारी ने तारीख़ुल कबीर में ये रवायत नकल किया, एक सहाबी अपने 12-13 साल के बच्चे को लेके हजूर की बारगाह में हाज़िर हुए। या रसूलल्लाह, ये मेरा बेटा हंज़ला है, इसके लिए बरकत की दुआ फरमाएं। मेरे आका करीम ने फरमाया, उदनो मिन्नी या गुलाम, बच्चे मेरे करीब हो जाओ। हंज़ला करीब हो गए। फवादा यदाहु अला रासिही फ़क़ाल बारकल्लाहु फ़ीका, दस्ते मुबारक हजूर ने सर पे रखा और दुआ फरमाई, अल्लाह तुम्हें बरकतें दे। हंज़ला वापस घर आ गए। कबीले वालों को पता चला हंज़ला दुआए बरकत लेके आए हैं। तो अब उस कबीले में कोई बीमार हो जाता तो मरीज को लेके आ जाते हजरत हंज़ला के घर और आकर सवाल क्या करते। हवाला दोबारा दे रहा हूं, इमाम बुखारी ने तारीख़ कबीर में ये रवायत नकल की है। अहले कबीला कहते हैं, हंज़ला तुम जो रसूलुल्लाह से बरकत की दुआ लेके आए हो ना, हमें भी उसमें से हिस्सा दो, हमें भी उस दुआए बरकत में से हिस्सा दो। अब हंज़ला क्या जवाब देते थे, जहां उनके सर पे रसूलुल्लाह का दस्ते अक़दस लगा था, मस हुआ था, वहां वो अपना हाथ फेरते और पढ़ते बिस्मिल्लाह अला असरे यदे रसूलिल्लाह। ये पढ़ के मरीज के बदन पे हाथ फेरते, परवरदिगार रसूलुल्लाह के हाथ की बरकत जाहिर फरमा दी। हाथ जनाबे हंज़ला का लगता था, मरीजों को रब शिफा अता फरमा देता था। हजरत हंज़ला वहां हाथ रखते जहां हजूर का हाथ मस हुआ था। तो बरकतें किसकी हैं जो आगे पहुंच रही हैं? ये रसूलुल्लाह की बरकतें हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फारूक आज़म के दौर में आपको मुबल्लिग बना के बसरे भेजा गया। आपके शागिर्द हैं हजरत साबित बनानी। साबित बनानी ताबई हैं, सहाबी नहीं है। इब्ने सीरीन ये भी शागिर्द हैं हजरत अनस बिन मालिक के। साबित बनानी जब मुसाफा करते हैं ना अपने उस्तादों से तो हाथ चूम रहे हैं। हजरत अनस फरमाते हैं, साबित मेरा हाथ क्यों चूम रहे हो? अर्ज करते हैं, आपका ये हाथ रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक से मस हुआ है, मैं आपका हाथ चूम के रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक की बरकतें हासिल कर रहा हूँ। अभी मैंने एक सहाबी का जिक्र किया जिन्होंने बेटा हजूर की बारगाह में पेश किया और दुआए बरकत करवाई, तो मुझे हज़रत अनस के हवाले से भी ये बात जहन में आई जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जब मेरे आका करीम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हज़रत अनस फरमाते हैं, मेरी 9-10 साल उम्र थी, वालिद ने कलमा नहीं पढ़ा, मालिक जो है वो कुफर पे मरा है, लेकिन आपकी वालदा हज़रत उम्मे सुलैम। हज़रत अनस फरमाती हैं, मेरे दिल में मोहब्बत रसूल का बीज डाला है तो मेरी माँ ने डाला है। मैं गली में बच्चों से खेल रहा हूँ, मेरी माँ ने कहा, अनस इन बच्चों के साथ खेलने से क्या मिलेगा, जाओ जाके वहाँ खड़े हो जाओ जहाँ लोग रसूलुल्लाह का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आँखें बड़ी शान वाली होती हैं जो नबी का चेहरा देख लेती हैं। हज़रत अनस कहते हैं, मेरे दिल में शौक़े दीदार पैदा हुआ, मैंने खेल छोड़ दिया, दौड़ के वहाँ जाके खड़ा हुआ, एड़ियाँ उठा उठा के मैं देख रहा हूँ कहीं से सवारी नज़र आए, ताकि मैं जाके फिर अपनी माँ को बताऊं मैं उन खुश नसीबों में शामिल हो गया हूं जिन्होंने नबी का चेहरा देख लिया है। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, जिस सहाबी के पास खजूरों के बाग हैं उसने खजूरें उतारी, टोकरे तैयार किए, हजूर की बारगाह में ले आए। या रसूलल्लाह आपके पास मेहमान हाजिर हो रहे हैं, ये मेरी तरफ से खजूरें तोहफा रख लें, मेहमानों के काम आएंगी, उनकी तवाज़ो के लिए। किसी सहाबी ने जानवर ज़िबा किए, गोश्त तैयार किया, गोश्त ले आए हजूर की बारगाह में। कोई अनाज पेश कर रहा है कि या रसूलल्लाह मेहमान आ रहे हैं, आप मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए हैं, ये हमारी तरफ से तोहफा रख लें। उम्मे सुलैम ने अपने 10 साला बेटे का हाथ पकड़ा, हजूर की बारगाह में हाजिर हुई। या रसूलल्लाह मेरे खजूरों के बाग कोई नहीं, वरना मैं भी खजूरों के टोकरे लाती, जानवर भी कोई नहीं कि मैं गोश्त बना के लाती,
میں ایک مسکین عورت ہوں، میری ساری دولت یہ میرا بیٹا ہی ہے۔ خامند چھوڑ کے یمن چلا گیا ہے، ملک شام چلا گیا ہے، خامند نے بھی چھوڑ دیا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یا رسول اللہ، میرا ایک ہی بیٹا ہے انس، میں اسے آپ کی بارگاہ میں لے آئی ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں جو میں پیش کروں، میری دولت یہ بیٹا ہی ہے، اسے اپنی خدمت میں قبول فرما لیں۔ میں کہتا ہوں آج کسی کا دل چاہتا ہے کاش میں اس دور میں ہوتا، میں اپنی اولاد خدمت کے لیے پیش کرتا، تو آج بھی پیش کر سکتے ہیں، اپنے بیٹے کو جامعہ جماعتیہ مہر العلوم میں داخل کروا دیں، اپنے بیٹے کو حضور کے دین کی خدمت کے لیے پیش کر دیں، قیامت کے دن آپ کی اولاد بھی رسول اللہ کے خادموں میں ہی اٹھے گی۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، عالم بہت بنتے ہیں، دین کے خادم کوئی کوئی بنتا ہے۔ حضرت نے بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ علم کو اپنے جسم کی خوبصورتی کے لیے ہی نہ استعمال کریں، علم کو اپنے دل کی اصلاح کے لیے استعمال کریں۔ اس ادارے میں جہاں دین کے عالم تیار کیے جا رہے ہیں، وہاں دین کے خادم تیار کیے جا رہے ہیں۔ ابھی جب آپ لوگ نعرہ لگا رہے تھے تو مجھے ایک ایسی ہستی ذہن میں آ رہی تھی جن کا نام بھی خادم ہی تھا۔ طالب علم کی جیب میں 30 روپے ہیں، لاہور گیا ہے پڑھنے کے لیے۔ وہ جس کی جیب میں 30 روپے تھے دنیا جانتی بھی نہیں تھی، لاہور گیا وہ طالب علم پڑھنے کے لیے، پر وہی طالب علم جب فوت ہوا ہے نا، لاہور کی سڑکیں تنگ ہو گئی ہیں، جنازے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے ہمیں خرید کر انمول، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا۔ بعض میرے دوست سمجھتے ہیں کہ شاید جذباتی تقریریں کرنے سے بندہ امیر المجاہدین بن جاتا ہے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ جوشیلی تقریریں کرنے سے بندہ امیر المجاہدین نہیں بنتا، ان کے پیچھے علم کا سمندر بھی تھا، ان کی تقریروں کے پیچھے تحقیق بھی تھی، اور ان کی تقریروں کے پیچھے عمل بھی تھا۔ صرف تقریریں نہیں تھیں، علم بھی کمال کا تھا، عمل بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ لاہور سے گجرات آ رہے ہیں، گجرات پہنچتے تو بتاتے آج رستے میں میں نے 5 پارے پڑھ لیے۔ سفر فضولیات میں نہیں گزر رہا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزر رہا ہے، اور روزانہ رات کو وہ سورہ محمد پڑھ کے سوتے تھے۔ یہ ساری زندگی امیر المجاہدین کا معمور ہے، یہ خود انہوں نے بتایا کہ میرا ساری زندگی یہ معمور ہے، سورہ محمد تلاوت کر کے میں رات کو سو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تقریروں میں جو شیلا پن تھا یا جو غیرت دینی کا اظہار تھا، اس کے پیچھے علم بھی تھا، تحقیق بھی تھی، اور عمل۔ پھر وہ رنگ چڑھا ہے جو آج دنیا میں۔ میں یہ جملہ دونوں ہستیوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ آج جو جامعہ جماعتیہ مہر العلوم میں رونق دیکھ رہا ہوں، اس حوالے سے حضرت استاذ العلماء جب رسول اللہ کے عاشق دنیا سے پردہ کرتے ہیں، حضرت کوئی باغ ایسا ہوتا ہے جس میں گلاب کے پھول، چنبیلی کے پھول، موتیے کے پھول،
لیکن یہ جامعہ جماعتیہ ایسا باغ ہے جس میں علم قرآن کے پھول، احادیث نبویہ کے پھول، جس میں علم دین کے پھول ہیں، اور مومن جب ایسے باغ میں آتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں جگہ کتنی ہے، عمارت کیسی بنی ہوئی ہے، صرف سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں، دل کی آنکھوں سے دیکھیں یہاں دولت کون سی بانٹی جا رہی ہے، یہاں خزانہ کون سا تقسیم ہو رہا ہے۔ جو خزانہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے میرے آقا کریم نے انسانیت کو عطا کیا ہے، وہ خزانہ اس ادارے میں بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ اس ادارے کا جو شجرہ نسب ہے وہ صفہ کے چبوترے تک پہنچتا ہے۔ پھرتے مردہ ہیں اور کچھ وہ ہیں جو قبروں میں لیٹے ہوئے بھی زندہ ہیں۔ میں قربان تنا تھی باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ حضرت استاذ العلماء کی قبر بھی فیض بانٹ رہی ہے۔ جس کا وجود برکت والا ہوتا ہے نا، علوم نبوت کی وجہ سے وجود برکت والا، وہ وجود جہاں دفنایا جائے وہ قبر بھی برکتوں والی جگہ ہوتی ہے۔ سدا بہار دیں اس باغے ایتھے کدی خزاں نہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے۔ یقیناً آج یہ رونقیں اور ان علماء کی دستار بندی، یہ منظر دیکھ کے حضرت استاذ العلماء کی روح بھی شاد ہو رہی ہوگی، خوش ہو رہی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔